تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آصف زرداری اور نواز شریف کی ملاقات نہیں ہو سکی اور انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو بڑے متحرک تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کو اکٹھا کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور اس حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے جو دم توڑ گئی، کیونکہ اگر یہ دونوں بڑی پارٹیاں آپس میں اکٹھی نہیں ہوتی تو پھر حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اور وہ اپنا کام سموتھلی سر انجام دے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے تو شروع سے ہی کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کریں، لیکن ان کی یہ کوشش برابر ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کسی صورت میں بھی ملنا نہیں چاہتے اور ان کے درمیان کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، یا وہ خود کسی مصلحت کے تحت اکٹھا نہیں ہونا چاہتے، اور حکومت کے لیے ایک آسان ہدف ہے کہ وہ ان کو اکٹھا نہ ہونے دے اور وہ اپنے کام سر انجام دے۔ دوسری طرف عمران خان بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ ملک کو بمر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب کا کامیاب دورہ کیا، پھر UAE کا کامیاب دورہ کیا، اب وہ چین کا کامیاب دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے آج ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بہت بڑا شکایت سیل بھی بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کی جو عام شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ لیکن حکومت تو اپنے کام سر انجام دے رہی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق بیوروکریسی اور حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت کو چلنے نہیں دے رہے، اور عوام شدید پریشان ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین اکرام، حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی پریشانی کا ازالہ کریں اور جنگی بنیادوں پر اور ہنگامی بنیادوں پر ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے دلدل سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، کیونکہ جو چھوٹا دکاندار ہے، جو بیچارہ سرکاری ملازم ہے، اور جو چھوٹا تنخواہ دار طبقہ ہے عام پرائیویٹ اداروں میں، وہ بہت پریشان ہے۔ ان کی 2 ٹائم کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہی ہے، اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائے جا رہے ہیں، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں فلاں جگہ سے اربوں روپے آ رہے ہیں تو پھر یہ معاملات حل ہوں گے۔ ان کو حل کرنے کے لیے انتھک محنت کی ضرورت ہے، اور حکومت اس پر فوری توجہ دے۔